بہترین زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ سب سے بنا کر رکھے۔ آپ کا یہ فن ایک تو آپ کو بڑا مقام دلائے گا اور آپ کی دنیا سکون اور آخرت کامیاب ہوگی۔ بعض دفعہ کسی چیز کا علم آپ کو کتابوں سے نہیں بلکہ زندگی میں پیش آنے والے کھلے تجربات اور مشاہدات سے ملتا ہے۔ دل توڑنے کے لیے ایک لفظ کافی ہے، اسی لیے لفظ کا انتخاب سمجھداری سے کرے۔ کوشش کرے کسی کو انتظار کا زخم مت دے، وقت دے اور اپنے چاہنے والوں کا اعتبار بحال رکھے۔ بار بار شکست کھانا بھی انسان کو جیتنے کا فن سکھا دیتا ہے، لیکن اس عمل سے کون گزرتا ہے یہ بات وزن رکھتی ہے۔ عبادت کا بہترین وقت جوانی ہے۔ کچھ باتیں بھلا دی جائے وہی ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب تک یاد رہتی ہے ہمارے دلوں میں کانٹے کی طرح چبھتی رہتی ہے۔ معاملات کو بگڑتا دیکھے یا حالات کو کنٹرول سے باہر ہوتا، بس یقین اور دل کی گہرائی سے یہ کہہ دے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ تمام بگڑے کام سنوار دے گا۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ میوزک تک جانے کے تمام دروازے خود پر بند کر دے، پھر تنہائی میں بیٹھے توبہ کرے، نفس سے بغاوت کرے تو آنکھیں بند کر قرآن کی تلاوت ایسے سنے کہ آپ کو نفس کی خواہش نہ سنے۔ آپ دیکھیں گے یہ کلام دلوں کو جوڑ دیتا ہے، مرہم بن کر شفا دیتا ہے، رب سے جوڑتا ہے۔ اسے سن کر جو راحت، تسلی، حوصلہ، مسکراہٹ ملتی ہے وہی تو سکون ہے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ وفاداری کا مطلب ہے کہ جو بھی تم پہ بھروسہ کر رہا ہے اسے مایوس نہ کرو۔ محبت کا دروازہ ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا اور نفس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ والدین کی اچھی تربیت ہو تو کچی عمر کے بچوں کو بھی پکا نمازی بنا دیتی ہے۔ مخلوق کی طاقت سے وہی لوگ مرعوب ہوتے ہیں جن کو خالق کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ بد زبانی، بد کلامی اور فحش گوئی سے آپ نہ صرف اپنا وقار تباہ کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کی بھی توہین کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی۔ کچھ زندہ لوگ ہمارے اندر اپنے کردار کی وجہ سے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ کسی عورت کو اتنا مجبور مت کرو کہ وہ تمہاری طرف سے سخت ہو جائے، کیونکہ عورت محبت میں جنت اور نفرت میں جہنم دکھا سکتی ہے۔ بڑے بڑے زمین والوں کو اپنی ہی زمین میں 2 گز سے زیادہ حصہ نہیں ملا۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ کر اٹھانا چاہیے۔ زندگی میں ہر چیز ملتی ہے، بس زندگی دینے والے رب پہ یقین کرو۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکے، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائے۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ زندگی بھی ویڈیو گیم کی طرح ہوتی ہے، ایک لیول آگے نکلو تو اگلا لیول اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ سہارا اسے دو جو خود اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ میں نے مرد کو بیوی بچوں کی روٹی کی خاطر دوسروں سے خاموشی کے ساتھ گالیاں سنتے بھی دیکھا ہے۔ گھر والے آپ کی قبر کو باہر سے ماربل لگا کر خوبصورت کر دیں گے، لیکن قبر کے اندر کی خوبصورتی کے لیے آپ کو خود ہی محنت کرنی پڑے گی۔ کبھی کبھی 1000 تسلیوں، لاکھ دلاسوں سے بڑھ کر صرف 3 الفاظ حوصلہ دیتے ہیں جب کوئی اپنائیت سے کہے میں ہوں نا۔ فجر کی اذانیں وہ الارم ہے جسے سن کر آج کل کی سچی محبتیں موبائل تکیے کے نیچے رکھ کر سونے کی تیاری پکڑتی ہے۔ شوہر سمجھدار، وفادار اور محبت کرنے والا ہو تو بیوی اس کی محبت میں سب کچھ سیکھ جاتی ہے، چاہے شادی سے پہلے میکے میں کسی کو 1 کپ چائے بھی بنا کر نہ دیتی ہو۔ غلطی زندگی کا ایک پیج ہوتا ہے،
لیکن رشتہ زندگی کی پوری کتاب ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی پوری کتاب کو ایک پیج کے لیے مت کھونا۔ اگر آپ اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کے بجائے شک میں پڑ جاتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو عقل آ چکی ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں لکھی پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ جو بارش میں 7 رنگوں کی دھنک دکھا سکتا ہے، دکھ کو سکھ میں بدلنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی قسمت سے کبھی خود سے۔ سچی محبت تو نکاح کے بعد ہی ملتی ہے، اس سے پہلے تو بس دھوکے اور امتحان ملتے ہیں۔ کسی انسان کا پہلا پیار بننا کوئی بڑی بات نہیں، بننا ہے تو کسی کا آخری پیار بنو، اس لیے کہ تم یہ مت سوچو کہ وہ تم سے پہلے کسی اور سے پیار کرتا تھا، کوشش یہ کرو کہ تمہارے بعد اسے کسی اور کے پیار کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک عام پانی اور آگ کے پانی میں صرف جذبوں کا فرق ہوتا ہے۔ اپنا بچہ روئے تو کیسے سینے میں درد ہوتا ہے، لیکن کسی اور کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ فرق ہوتا ہے صرف جذبوں کا اور احساس کا۔ 3 مہمان بغیر اطلاع کے آتے ہیں، رزق، نصیب، موت۔ یا اللہ ہمیں حلال رزق، اچھا نصیب اور ایمان والی موت نصیب فرما، آمین۔ اگر خوش رہنا ہے تو 2 چیزیں بھول جاؤ، وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا اور وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت کے بنا کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ افسوس ان کے پاس وقت نہیں اور ہمارے پاس قسمت نہیں۔ جو عبادت ہماری قبر کو روشن کرے گی وہ نماز ہے۔ یا اللہ ہمیں پابندی سے اول وقت میں نماز پڑھنے والا بنا دے، آمین۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ زندگی میں جو چاہو اس کے لیے انتھک محنت کرو، لیکن پھر بھی وہ حاصل نہ کر سکو تو سمجھ جاؤ جو اللہ نے ہمارے لیے چاہا ہے وہ ہماری چاہت سے بہتر ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ اور سب سے نازک رشتہ ہے، یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ مچھلی سے بدبو اس لیے آتی ہے کہ وہ اپنی نسل کھا جاتی ہے، اور انسان سے بدبو تب آتی ہے جب وہ اپنوں کے ساتھ منافقت کرتا ہے۔ لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن آئینے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ خود کو جانو، خود کو پہچانو اور خود کی قدر کرو۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سب مجبور ہے، فقیر ہے، لیکن اللہ سے مانگنے کی توفیق کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ دنیا کے مسائل اس لیے حل نہیں ہو رہے کہ جرم ایک کرتا ہے اور الزام دوسرے پر لگائے جاتے ہیں۔ تم آخرت میں ایک تمنا ضرور کرو گے، کاش تھوڑی نیکیاں اور کما لیتا۔ آج موقع ہے، کما لو۔